بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 مارچ 1973 کا بیان بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کا جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو اوامر اور احکامات دیے ہیں وہ احکامات میں بڑی طاقت ہے۔ ان احکامات کو پورا کرنے میں بڑی طاقت ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے احکامات بھی ایسے دیے ہیں جس میں انسانوں کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھا ہے، اور ایسے احکامات دیے ہیں جو انسانوں کے بس میں اور اختیار میں ہیں۔ اس لیے ہمارا یہ یقین بھی ہو کہ خدا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اس میں اگرچہ بظاہر نفع ظاہر نہ ہوتا ہو، لیکن حق تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس میں بندوں کے لیے بڑا نفع ہے، اور انہی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے جس میں بندوں کا نقصان ہے۔ حالانکہ ظاہر میں بندہ اس میں اپنا نفع سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ نفع نہیں ہے، اس میں نقصان ہے۔ اس لیے وہ احکامات جو اللہ نے بتائے ہیں اس کو پورا کرنے میں ہماری کامیابی ہے، اور ان اوامر کو چھوڑ کر چلنے میں سراسر ہمارے لیے ناکامی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اللہ کے حکموں سے بہت دور ہو گیا، اور اس پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے کہ امت کی ان عوامل پر عمل نہ کرنے سے استعداد و صلاحیت اس قدر کمزور ہو گئی جس کی کوئی حد نہیں۔ کوئی حکم بتلانے کی حکمت بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو اس کی ایک حکمت بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی مولانا محمد عمر صاحب کے پاس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، یعنی بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ایک آدمی مولانا عمر صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ کاروبار کرتا ہوں جو حرام ہے، تو حضرت کیا میں یہ کاروبار کو چھوڑ دوں؟ مولانا محمد عمر صاحب نے اس کو کہا تو یہ بات حضرت جی مولانا انعام صاحب سے پوچھ لے۔ میں سوچنے لگا اتنا موٹا سا سوال حرام کام چھوڑنے کو پوچھ رہا، تو مولانا عمر صاحب کے کہہ دینا چاہیے کہ یہ حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، لیکن حضرت کہہ رہے ہیں کہ تو حضرت جی سے بات کر لے۔ تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا بھائی اس میں کیا بات ہے۔ اس لیے دیکھو کسی بات کا حکم دینے میں حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اس لیے مولانا محمد عمر صاحب نے اس سے یوں کہا کہ حضرت جی سے تو بات کر لے۔ حضرت جی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمتیں بہت عطا فرمائی تھیں، تو مولانا محمد عمر صاحب سمجھتے تھے کہ اس کو جواب میں دے دوں گا کہ حرام ہے چھوڑ دے، اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ حضرت جی سے پوچھے تو حضرت کوئی حکمت والا اس کو جواب دیتے۔ چنانچہ وہ آدمی حضرت جی کے پاس گیا، میں بھی پیچھے پیچھے، مولانا عمر صاحب بھی ساتھ ساتھ۔ ہم نے سوچا کہ حضرت جی کیا جواب دیتے ہم بھی سنیں گے۔ حضرت جی نے اس آدمی کی بات سن کر فرمایا کوئی نیا کاروبار حلال والا پہلے شروع کرو،
اور جب وہ حلال کاروبار چلنے لگے گا تو پھر ہمت کر کے حرام کو چھوڑ دینا۔ ظاہر بات ہے حضرت کے اس جواب سے ہماری سمجھ میں آئی کہ اگر ڈائریکٹ اس کو یوں کہا جائے کہ تو یہ چھوڑ دے تو ایک دم سے کاروبار چھوڑ دے گا تو حالات آ جائیں گے، گھر میں تکلیف آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کفر اختیار کر بیٹھے، حرام کام سے ایک دم سے روک دیا اور وہ آدمی کفر میں مبتلا ہو گیا۔ عجیب حکمت والا جواب دیا کہ پہلے اپنے اندر استعداد پیدا کرو کہ تھوڑا بھی حلال آنے لگے گا تو پھر حالات میں تھوڑے پر بھی صبر آ جائے گا، پھر ہمت کر کے حرام چھوڑے گا تو کفر پر جانے سے بچ جائے گا، کیونکہ ابھی اس کے اندر میں استعداد حالات کو برداشت کرنے کی نہیں ہے۔ آج امت میں اتنی استعداد نہیں رہی کہ اس سے سیدھا تم حرام بتلا دو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، نہیں، اس کو حلال اور نفع والے کام بتلاؤ۔ جب وہ حلال اور نفع والے کاموں پر لگ جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کے اندر استعداد پیدا ہوگی، پھر حکمت سے اس کو کہو اب تم کو حلال میں تھوڑا سا مال ملنے لگا ہے، اس لیے اب تم ہمت کر کے یہ حرام کو چھوڑو۔ اس لیے لوگ تبلیغ جماعت والوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہر برے کام کرنے والے کو بھی برے کام سے منع تو کرتے نہیں، اس کو کلمہ نماز کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ابھی اس آدمی کے اندر اچھی چیز اگانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ جس طرح پہلے زمین کے اندر کوئی بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو اگنے کے لائق بنایا جاتا ہے، پہلے ہل وغیرہ سے زمین کو جوتا جاتا ہے، پانی دیا جاتا ہے، جب زمین میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے تب اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے کلمہ نماز کی بات اور اس کا نفع بتا کر اس کے اندر میں استعداد پیدا کی جاتی ہے۔ جب اس کے اندر تھوڑا بہت بھی وہ کلمہ نماز پر آیا اور استعداد پیدا ہوئی تو پھر آہستہ سے اس کو غلط کام چھوڑنے سے منع کر دو۔ چنانچہ ایک صاحب آئے، کاروبار کے بارے میں جائز ناجائز پوچھ رہے، تو ہم نے کہا کل اس کا جواب بتلائیں گے۔ اس نے کہا نہیں ابھی بتلا دیجئے۔ میں نے کہا نہیں، کل اطمینان سے بتلا دیں گے۔ پھر ذرا ہم نے ان کو مجاہدے پر ڈالا تاکہ پتہ چلے کہ ان میں کتنا عمل کرنے کی استعداد ہے۔ یعنی پہلے ہم نے اس کو کہا اتنی تسبیح پڑھ لے، اتنا ذکر کر لے، اتنا قرآن پڑھ لے، اتنی توبہ کی 2 رکعت پڑھ لے، اتنے نوافل صلاۃ الحاجات کی پڑھ لے۔ پھر جب کھانے کا وقت آیا تو اس کو ہم نے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور یہ ساتھیوں کو اکرام سے پہلے کھلاؤ، پہلے ساتھی خوب کھا لے، پھر بچے تو پھر تم کھاؤ۔ چنانچہ یہ سب دن بھر کرتے رہے۔ اس کو ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کو جو مجاہدے کروائے اس پر یہ خوش ہیں، کھلا بھی رہے ہیں اور کھلانے پر بھی خوش ہیں، تو اس سے ان کی صلاحیت کا اندازہ ہوا۔ اب دوسرے دن پھر انہوں نے وہی بات پوچھی
تو میں نے ان سے کہا ہاں حالات آئیں گے، اس سے گھبراؤ گے تو نہیں، طبیعت کے بالکل خلاف بات ہوگی تو برداشت کر لو گے، انکار تو نہیں کرو گے۔ یہ تو بہت بھاری بات ہے کہ ناجائز کام کو ایک دم سے چھوڑ دینا۔ اس بندے خدا نے خوشی سے کہا کہ ہاں میں حالات کو برداشت کر لوں گا۔ ہر طرح اطمینان ہوا تو میں نے کہا کہ چونکہ تمہارا یہ کاروبار سود سے چلتا ہے اس لیے حرام ہے اور اسے چھوڑ دو، حق تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کریں گے۔ چنانچہ یہ ہمت کے ساتھ ایک ہی دن میں تھوڑی استعداد بنائی اور پھر اس سے نیت کروائی تو یہ اپنے بھاگیدار کے پاس گیا اور جو اس کا پارٹنر تھا اس سے کہا کہ میرا حصہ مجھے دے دو۔ بولے کیوں بھائی اچانک یہ پارٹنرشپ ختم کرنے کی بات کر رہے ہو؟ تو بولے یہ کاروبار جو ہم سود سے چلا رہے ہیں میں نے نیت کر لی ہے کہ یہ تو حرام ہے، میں اس کو نہیں کروں گا، تو اپنا کام کرتا رہے، میرے حصے کا اصل مال دے دے، میں یہ سودی کاروبار نہیں کروں گا۔ اس نے بھی سوچا کہ بھئی یہ پارٹنر اپنا حصہ الگ لے لے گا تو پھر تو میرے پاس بھی کاروبار کرنے کا مال کم ہو جائے گا، تو میرا بھی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو بھئی، تجھے تکلیف ہو، مجھے میرا حصہ دے دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی تو بند کر دیتا، دونوں مل کے مال بند کر دو، کچھ دوسرا حلال کاروبار کریں گے۔ ایک کی اچھی نیت کا اثر دوسرے پر بھی ہوا اور اس کے پارٹنر میں بھی نیت کر لی۔ چنانچہ اب جہاں سے مال منگواتے تھے اس کو کہا کہ بھائی آج کے بعد تم مال مت بھیجنا، جو مال کا آرڈر دیا تھا وہ بھی کینسل کر دینا۔ اب وہاں سے کھلبلی مچ گئی کہ یہ لوگ اتنا مال منگواتے تھے، اب بار بار تار بھیج رہے، اطلاع بھیج رہے، مال کا آرڈر واپس کر دیا تم نے، کیا کوئی اور کمپنی تم کو سستے دام میں مل گئی؟ کیا بات ہے، ہمارے مال میں کچھ خرابی ہے؟ انہوں نے جواب میں لکھ دیا نہ ہم کو کوئی دوسری کمپنی ملی ہے، نہ ہی تمہارا مال خراب ہے، لیکن ہم نے آج سے سودی کاروبار سے بچنے کے لیے نیت کر لی ہے، ہم نہیں کریں گے۔ اس پر سامنے کمپنی والے نے کہا بہت تعجب ہے، سود سے بچنے کے لیے اتنا بڑا کاروبار ختم کر دیتے، چنانچہ ہم تم کو اب مال تو بھیج رہے ہیں، مال کو منع مت کرو، لیکن ہم تمہارے ساتھ اب سود نہیں لگائیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے، سود مت لگانا، ایک مدت دے دینا، وہ مدت میں کوئی رعایت کی ضرورت پڑے تو وہ بھی دے دینا، لیکن سود مت لگانا۔ کمپنی نے کہا ٹھیک ہے نہیں لگائیں گے، تم کاروبار تو کرو۔ چنانچہ وہی کاروبار پھر چلنے لگا، اللہ نے سود سے بچا لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آدمی کے اندر میں نیت، اس کا عزم، اس کا ارادہ صحیح معنی میں چلنے کا جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتے ہیں اور اس کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔